مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ شریعت جو ہے نا مکمل تابع داری کا نام ہے۔ اچھا عقلی دلیلیں ہر اور کہیں بھی تلاش نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی دیکھا جائے انسانی زندگی کا نظام دلائل تلاش کرنے سے چل بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی بھی حکم دے اور بیٹا اس میں عقلی دلیل تلاش کرنا چاہے، ابا آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس وقت کیوں دے رہے ہیں، مجھے ہی کیوں دے رہے ہیں، کل کیوں نہیں دیا، شام کو کیوں نہیں دیا، 1 گھنٹے کے بعد کیوں نہیں ہے، 1 دن کے بعد کیوں نہیں ہے، امی نے کہا جاؤ بیٹا تم سلاد لے کے آ جاؤ، تم سبزی لے کے آ جاؤ، اتنے لے کے آ جاؤ، بیٹے بولے کہ بھائی اس وقت کیوں بول رہی ہیں، اور یہ اتنا کیوں بول رہی ہیں، سودا کا بول دیا کسی اور سے ہر چیز میں، تب بتائیں وہ بیٹا باپ کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ خاندان آباد ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹا گستاخ شمار ہوگا، وہ نافرمان شمار ہوگا۔ اس بیٹے کو لوگ دیکھ کر بولیں گے یہ اپنے ماں باپ کے لیے وبال جاں ہے، وہ گھر نہیں چل سکتا، وہ خاندان نہیں چل سکتا۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو کوئی حکم دے، کوئی کام بتائے، ہوم ورک دے دے، اسکول کا کام دے دے، مضامین کا کام دے دے، یا کچھ اور ان کو کر دے، وہ شاگرد بولے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آج کا دن یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اتنا کام کیوں دے رہے ہیں، اتنے دن کے لیے کیوں دے رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ شاگرد نہیں کہلائے گا، اس کو استاد 1 دن میں فارغ کر دے گا۔ تو وہ استادی شاگردی بھی نہیں چل سکتی، وہ اسکول بھی نہیں چل سکتا، وہ ادارہ بھی نہیں چل سکتا جہاں شاگرد استاذ کے احکامات و حکموں کے بارے میں عقلی دلیل تلاش کرے، وہ گھر بھی نہیں چل سکتا، وہ اسکول بھی نہیں چل سکتا۔ اس طرح باس ہے، کسی ادارے کا ملازم ہے، اپنے باس سے اس کو جو بھی حکم بتائے، کوئی کام بتائے، کوئی آرڈر بتائے، کوئی ادارے کا کام بتایا، وہ بھی اس اپنے باس سے عقلی دلیل تلاش کرنا چاہے، وجوہات تلاش کرنا چاہے، وہ ادارہ بھی نہیں چل سکتا، وہ فیکٹری بھی نہیں چل سکتی۔ نہ فیکٹری میں باس سے دلیل مانگی جاتی ہے، نہ شاگرد استاد سے دلیل مانگتا ہے، نہ بیٹے باپ سے دلیل مانگتا ہے، صرف یہاں مخلوق خالق سے دلیل مانگتا ہے۔ مخلوق جو ہے خالق کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہی ہے اور عقلی دلیلوں کے پیچھے جا رہی ہے۔ کہاں مخلوق کہاں خالق، کیا اوقات ہے؟ اس مخلوق کے پاس جو عقل عطا کی گئی ہے یہ خدا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کے لیے عطا نہیں کی گئی ہے، اپنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے، اور وحی کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اور خدا کی کائنات میں غور و فکر کر کے خدا تک پہنچنے کے لیے یہ عقل عطا کی گئی ہے۔ اس کے لیے نہیں کی گئی ہے کہ آپ عقل کو عقل کے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا کر دو اور عقل کو اپنے خدا کے خلاف استعمال کرو۔ اس کے قطعاً شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو انسان بھی شریعت کے احکامات میں عقلی دلیل تلاش کرے گا تو اس کا ہدایت پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بھئی سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اس حکم کی نسبت کس سے ہے، کس کا فرمان ہے، کس کا حکم ہے، یہ کس کی آیت ہے، یہ حدیث کس کی ہے، شریعت کے احکامات کس کے ہیں؟ وہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، بہت اونچی ذات ہے، بہت بڑی عظیم نسبت ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان عقل کے پیچھے جانا بالکل شریعت میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ایک یہ فلسفہ، قربانی کا فلسفہ، قربانی کے سبق سے یہ فلسفہ واضح ہوتا ہے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے اور یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ وہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میں میرٹ پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں غلطی پر نہیں ہوں۔ افراد مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ادارے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی، لو لشکر مضبوط نہیں ہوتے ہیں، مضبوط کردار ہوتا ہے۔ اور افراد کمزور نہیں ہوتے ہیں، کردار کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کردار اعلیٰ ہے، اجلا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، اور صداقت پر ہے، یقین پر ہے، حق پر ہے، سچائی پر ہے، تو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امر رہے گا، وہ آباد رہے گا، وہ فاتح رہے گا، اس کو غلبہ نصیب ہوگا، وہ جیتے گا، وہ یہ بازی وہی جیتے گا۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام ایک فرد، کہاں نمرود پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے، اس کے ساتھ اتنا لاؤ لشکر ہے، مقابلے میں آ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کردار کے اجلے تھے، حق پر تھے، صداقت پہ تھے، اس کا جو مشن تھا وہ عالمی سچائی پر مبنی تھا اور خدائی مشن پہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو چھوا تک نہیں ہے۔
آگ نے اس حقیقت کو پہچانا کہ میرے اندر کون سا مہمان آیا، کوئی شہزادہ آیا ہے، لیکن نمرود کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اس طاقت کے عزوم میں آیا اور اس کی طاقت چکنا-چور ہو گئی، اور وہ اپنی تمام لشکر لے کر بھی آگ پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ نصیب میں ہدایت نہیں آئی، یہ خدا کی مرضی جس کو ہدایت دے، جس کو نہیں دے، جس کے پاس ریاست ہے، طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، پوری دنیا پر حکمرانی ہے، یہ مطلب نہیں وہ سب سمجھدار انسان ہے، وہ عقل مند انسان ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی لے کے آزماتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے کردار پر نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس کا کردار صاف ہے، وہ حقیقت پر ہے، اور وہ قرآن کا داعی ہے، سنت کا داعی ہے، آسمانی تعلیمات کا پیروکار ہے، سچے دل سے ایمان یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، نیتوں میں کھوٹ نہیں ہے، اس کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے کام پہ جھتے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، اور اس کو اپنی سعادت نہ سمجھنی چاہیے، خدا کا خاص فضل کرم لطف عنایت سمجھنا چاہیے، مدعی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔